بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی انسان سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ پر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گناہ پر معافی مانگ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر اصرار کرنا، اس گناہ کو بار بار کرنا، فرمایا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کو توبہ کرنی چاہیے، پھر پکی توبہ کرنی چاہیے، دل کے اندر پکا عزم ہو کہ میں آئندہ یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور دل کے اندر شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس گناہ کی معافی دیتے ہیں اور انسان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے کیا کیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، پھر دوسرا اس کے اوپر اس نے سرکشی کی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اس گناہ کے اوپر سرکشی نہیں کرنی، اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا۔ شیطان نے کیا کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم نہیں مانا، پھر اس کے اوپر دلیل دینے لگا، سرکشی کرنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت یہ ہے ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ذات کریم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے جا تو چلا جا، اور قیامت تک اس کو مہلت دی۔ جب اس کو مہلت ملی تو اس نے کیا کیا، کہنے لگا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری جلال کی قسم ہے، میں تیرے لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تو جو کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، جب میرا بندہ، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، جب میرا بندہ میری طرف آئے گا، مجھ سے گناہ کی معافی مانگے گا، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے معافی مانگنی ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنی توبہ کے اوپر قائم بھی رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اس غرض کے ساتھ وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں جا کر کسی اللہ والے کو ملوں اور اس سے جا کر توبہ کا سوال کروں، میں اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کروں۔ تو پھر اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوتی ہے، اس راہب سے وہ ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے کہا کہ جو بندہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے والا ہو، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہو، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور تعداد اس نے پوری 100 کر دی۔ پھر وہ آگے بستی کی طرف اس نے سنا کہ اس فلاں بستی کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس بستی کی طرف چل پڑا کہ میں اس بستی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اس بندے سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ تو جب وہ اس بستی کی طرف نکلا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، توبہ کے لیے نکل رہا ہے، توبہ کی طرف جا رہا ہے، اس بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو راستے میں ہی موت آ گئی۔ تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، یعنی کہ جو اللہ کے عذاب والے فرشتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے تھے، وہ دونوں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اپنا گھر اس نے اس غرض سے چھوڑا کہ میں جا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اس غرض اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ توبہ کی غرض سے نکلا تو ضرور تھا، لیکن ابھی تک توبہ کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو کہ جو بستی اس کے زیادہ قریب ہے، یعنی جس بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کی طرف، توبہ کے لیے، وہ بستی اس کے زیادہ قریب ہے، یا جس بستی سے گھر سے نکلا ہے وہ بستی اس کے قریب ہے؟ تو جو بستی اس کے قریب ہے
اس کے تو وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ تو جب اس کو ناپا گیا، اس کو بستی کو دیکھا گیا، تو جس بستی میں جا کر اس نے توبہ کرنی تھی وہ ایک بالش بستی اس کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بالش جو ہے بستی قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور رحمت والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ۔ تو ہمیں جب بھی کبھی غلطی ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور توبہ کو پسند کرتے ہیں، اور فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار انسان وہ ہے جو خوب زیادہ توبہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور امید لگائے رکھے گا، میں تیری بخشش کرتا رہوں گا، چاہے تیرے جو بھی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے انسان، تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان میں بادلوں تک پہنچ جائے یا انسان، لیکن جب تو آ کے مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے انسان، تو اتنے گناہ کرے کہ جس سے زمین بھر جائے، پھر تو اس حال میں آ کر مجھ سے ملاقات کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور مغفرت طلب کرتا ہے، تو اے انسان، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے اتنی ہی بڑی رحمت سے، اتنی ہی بڑی مغفرت سے نواز دوں گا کہ جس سے زمین بھر جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چاہے انسان جو بھی گناہ ہوں، بس تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی، اس لیے توبہ ضروری ہے کہ جب بھی کبھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہ کے اوپر معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کروں گا، یا بعد میں کوئی ایسا وقت آئے گا کہ میں پھر نماز شروع کروں گا، پھر روزہ رکھوں گا، پھر سارے نیک کام شروع کروں گا، بلکہ جیسے کبھی غلطی ہو، کبھی خطا ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگیں۔ کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی گناہ کیا پھر آپ کو بعد میں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے تھی، تو ہمیشہ فوراً جو ہے جیسے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔